فلسفہ قربانی ہے کیا، اس پہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ عارف بھائی۔ دیکھیے، قربانی جو ہے اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی حضرت انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں اختلاف ہوا اور اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے انہیں قربانی کا حکم دیا گیا۔ ایک نے جانور کو قربان کیا، ایک نے اناج کی قربانی پیش کی، اور اس وقت قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ آگ آتی تھی اور اس قربانی کو لے جاتی تھی، جس سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ یہ قربانی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ قرآن کریم سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے، گویا ہر امت جو ہے وہ قربانی کرتی رہی۔ پھر اس کو خاص جو ہے مقام ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام دیا، اللہ نے نبیوں میں سے انہیں اپنا خلیل بنایا اور اولو العزم رسولوں میں انہیں شامل فرمایا۔ اللہ سے محبت ان کی جو ہے وہ کمال پہ پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا اور بچپن میں ہی اس بیٹے کو بیابان میں چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ پھر جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو قرآن کریم کہتا ہے اللہ نے خواب کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك، انہوں نے جا کے اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنایا اور سنانے کے بعد فرمایا فانظر ماذا ترى، بیٹا تیرا اس میں کیا خیال ہے؟ یعنی انہوں نے اپنے بیٹے سے مشاورت کی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ پہلو جو ہے یہ مفقود ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بڑا ہی نہیں ہونے دیتے، ہم انہیں نکال دیتے ہیں اپنی فیصلہ سازی سے کہ تم ابھی بچے ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان سے مشاورت کرو، انہیں بڑا بناؤ، انہیں ذمہ داری کا احساس دلاؤ اور وہ آن کریں چیزوں کو۔ جب پوچھا گیا فانظر ماذا ترى، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو عرض کی قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی وہ کر دیجئے جس کا حکم آیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بیٹا تکلیف ہوگی، کہا اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ہے اصل فلسفہ قربانی، کہ اپنی عزیز ترین چیز کو راہ خدا میں قربان کر دینے کا حوصلہ اور جذبہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ پھر وہ بڑا ایک خوبصورت طویل واقعہ ہے جس کو ہم اختصار کے ساتھ صرف اس میں سے چیدہ باتیں عرض کر دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے عرض کی بابا جان جب مجھے ذبح کرنے لگے تو مجھے پیشانی کے بل لٹائیے گا، اور اس کی یہ وجہ کیا ہے کہ آپ کہیں چھری پھیرتے ہوئے میرے چہرے کو دیکھیں تو آپ کے ہاتھوں میں لغزش نہ آ جائے کہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے پیشانی کے بل لٹا دیا اور گلے پہ چھری چلا دی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی گئی کہ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ انا کہ نجزی المحسنین، ہم محسن احسان کرنے والوں کو یہی جزا دیتے ہیں۔ چھری چل گئی، فوارہ چھوٹ گیا خون کا، ہاتھ خون سے تر ہو گئے۔ ایک باپ جس کو بڑھاپے میں بیٹا ملا تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، یہ بیان کرنا میرے خیال سے ہمارے لیے امپاسبل ہے یا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ الفاظ نہیں ملیں گے اس کو بیان کرنے کے لیے، لیکن جب وہ خون کے فوارے سے ہاتھ تر ہیں اور جو آپ کا لباس ہے اس پہ خون ہے، آپ نے جب اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا دیکھا بیٹا سامنے بیٹھا مسکرا رہا ہے اور ایک مینڈا جو ہے وہ ذبح کیا جا چکا ہے۔ تو یہ قربانی کا فلسفہ ہے عارف بھائی۔ جانور جو ہے اس کو ذبح کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہ ہو کہ اے اللہ یہ تو جانور ہے، اگر اس کی جگہ مجھے اپنی اولاد، مجھے اپنا مال، مجھے اپنا آپ قربان کرنا پڑے تیرے حکم پر، تیرے دین کی سربلندی کے لیے، اے اللہ ہم حاضر ہیں ہر قربانی۔ عبداللہ بھائی، آپ نے جو قرآن پاک کی روح اور قرآن پاک سے جو روایت بیان کیا، جو ترجمہ بیان کیا پورا ماشاءاللہ، تو حج کے یہ تو ایک فلسفہ قربانی ہے، لیکن جو ہمارے طرز مسلمانی ہے ہمارے اس معاشرے کی، اور ہم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں اور قربانی کرتے ہیں وہ ٹک ٹاک سے شروع ہو رہی ہے، ٹک ٹاک پہ ختم ہو رہی ہے۔ اور جب تک ہم وہ اسٹیٹس پہ نہ لگا لیں، جب تک ہم رشتہ داروں کو تصویریں، اور خاص طور وہ ان رشتہ داروں کو جو قربانی نہیں کر سکتے، انہیں جب تک نہ دکھا لیں، نہ چڑھا لیں، اور محلے میں اپنی واہ نہ کروا لیں کہ چوئی صاحب کا بڑا شاندار جانور آیا ہے، تب تک ہماری روح کی تسکین جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، نفس کی جو ایک تسلی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بڑی اہم بات ہے عارف بھائی، فلسفہ قربانی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، لیکن اب ہم نے اس کو ایک ایونٹ بنا لیے۔ اب یہ عبادت نہیں رہا، عبادت تھا جب تک، تب تک یہ قواعدیں نہیں تھیں، اب ایک ایونٹ ہے۔
اور ایونٹ کو ہم سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ ہم ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں, اس پہ ہم دکھاوا کرتے ہیں, اس پہ ہم اپنی ناک اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. محلے میں سامنے والوں نے 2 جانور لیے ہیں تو ہم نے 3 لینے. اللہ کی رضا جب آپ کے پیش نظر ہوگی تو تب آپ ان قباحتوں سے بچیں گے, اور جب آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کریں گے تو پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سے ایسے نمازی آئیں گے, اللہ انہیں فرمایا کہ اپنی نمازیں لے لو اور جہاں ان کا فائدہ ملتا ہے جا کے لے لو, میری بارگاہ سے تمہیں فائدہ نہیں ملنے والا. کیوں؟ تم نے نماز میرے لیے نہیں پڑھی تھی. اسی طرح روزے دار, حج والے, اسی طرح قربانی والے لائے جائیں گے کہ یہ پکڑو اپنی قربانیوں کے جانور, جاؤ جہاں آج تمہیں ان سے فائدہ ملتا ہے لے لو, میرے لیے تم نے قربانی نہیں کی, میرے لیے کی ہوتی تو آج میں تمہیں ان کا ریوارڈ اور اجر ضرور دیتا. تو اب یہ فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے یا اپنے رشتہ داروں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنی ہے. اگر لوگوں کے لیے کرنی ہے تو پھر یقین کر لیں آپ کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر اللہ کے لیے کرنی ہے تو پھر ان چیزوں سے بچ کر اللہ کی رضا کے